اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جناب فخر النساء رابعہ بی بی زلیخا صاحبہ حضرت سلطان المشائخ کی والدہ ماجدہ اسرار ہما کی بعض کرامتوں کا بیان۔ حضرت سلطان نظام الدین والدین سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ میری والدہ مکرمہ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی رسائی تھی کہ اگر انہیں کوئی حاجت پیش آتی تو اس کی تکمیل آپ کو خواب میں معلوم ہو جاتی، گویا اس حاجت کی نسبت آپ کو اختیار دے دیا جاتا۔ بارہا میری والدہ محترمہ میرے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا کرتی تھی کہ نظام، میں تجھ میں سعادت اور نیک بختی کی علامت دیکھتی ہوں، تو کسی زمانہ میں بڑا صاحب اقبال اور بختاور ہوگا۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں، شان کبریائی کی شان اس کی بختاور پیشانی میں واضح ہے، لیکن جب تنگ عیشی کا زمانہ سخت ہوا اور افلاس و تنگ دستی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو میں نے والدہ سے عرض کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سعید اور بلند اقبال ہوں، لیکن میں تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں دیکھتا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کا اثر ظاہر ہوگا لیکن اس وقت جب میں اس جہان سے اٹھ جاؤں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی مشکل یا حاجت مجھے پیش آئی، جناب والدہ مکرمہ کی خدمت میں عرض کیا۔ اکثر تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہفتہ کے اندر اندر حاجت بار آتی اور مشکل نکل جاتی تھی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینے بھر میں حاجت روائی ہوتی تھی، اور ایسا بہت کم اتفاق ہوا ہے۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میری والدہ محترمہ کو کوئی ضرورت و حاجت پیش آتی تو آپ 500 دفعہ درود پڑھتی اور اپنا دامن مبارک پھیلا کر حاجت طلب کرتی، انجام کار ویسا ہی ہوتا جیسا آپ چاہتی۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میری والدہ کی کنیز بھاگ گئی، چونکہ بجز اس کے اور کوئی خدمتگار نہ تھا، اور اس وجہ سے آپ کو گونا ملال ہوا۔ مصلی پر بیٹھی اور دامن مبارک پھیلا کر حق تعالیٰ سے مناجات کرنا شروع کی۔ اسی اثناء میں نے والدہ کو فرماتے سنا کہ کنیز بھاگ گئی ہے، اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ تاوید کے کنیز نہ آئے گی، میں سر پر دوپٹہ نہ ڈالوں گی۔ میں والدہ مکرمہ کی یہ بات سن کر متامل ہوا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں۔ اسی حالت میں ایک شخص نے دروازہ پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ تمہاری لونڈی بھاگ آئی ہے، آؤ اسے لے جاؤ۔ جس زمانہ میں سلطان علاء الدین خلجی کے فرزند سلطان قطب الدین نے جناب سلطان المشائخ کے ساتھ منازعت کرنا چاہی تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے مرکز کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ سلطان قطب الدین نے جو سلطان المشائخ سے جھگڑا کیا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سلطان قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی تھی۔ جب وہ بن کر تیار ہو گئی تو اول جمعہ شہر کے تمام مشائخ و علماء کو مدعو کیا کہ اس جمعہ کے دن اس نو تعمیر مسجد میں نماز ادا کریں۔ سلطان المشائخ کے پاس جب یہ پیام پہنچا تو آپ نے فرمایا، ہمارے مکان کے پاس بھی مسجد ہے، اور وہ اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے کہ ہم اسی میں نماز جمعہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ نو تعمیر مسجد میں، جسے مسجد میری کہتے تھے، تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو سلطان قطب الدین کے دربار میں یہ رسم مقرر تھی کہ تمام ائمہ وقت اور مشائخ عصر اور دربار کے امراء و زراء ماہ نو کی مبارکبادی اور تہنیت کی رسم ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے اور بادشاہ کو مبارکبادی دیتے تھے، لیکن سلطان المشائخ اس کے دربار میں نہ جاتے تھے، بلکہ اقبال خادم کو اپنی طرف سے بیچ دیا کرتے تھے۔ مدعیوں اور حاسدوں کو اپنی عداوت کے بخار نکالنے اور بادشاہ وقت سے شکایت کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔ سلطان قطب الدین سے بیان کیا کہ آپ نے جو سلطان المشائخ کی نسبت فرمان جاری کیا تھا، انہوں نے اس کی تعمیل نہیں کی، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میری میں نہیں آئے، اور کہلا بھیجا کہ ہم اپنے ہی محلہ کی مسجد میں جمعہ ادا کریں گے۔ علاوہ عظیم ماہ نو کی تہنیت میں جس طرح اور مشائخ اور ائمہ وقت حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، بلکہ اپنی طرف سے ایک غلام بیچ دیتے ہیں، جس سے بادشاہ کی کسر شان ہوتی ہے۔ سلطان قطب الدین کی غیرت و حمیت کی آگ حرکت میں آئی، اور بادشاہی غرور، سلطنت کی نخوت، جہاں بانی کے زور نے اسے اس پر آمادہ کیا کہ نہایت گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ کہہ بیٹھا کہ اگر اب کے غرہ میں سلطان المشائخ نہ آئیں گے تو
تو मैं उन्हें कानून के जोर से बुलाऊंगा और निहायत बदसलूकी से पेश आऊंगा। सुल्तान अल मुशाइख के मुखलिस और बेरिया मोतकदों ने, जो बादशाह के मुकर्रब थे और जिनकी सुल्तानी दरबार में बहुत इज्जत होती थी, सुल्तान अल मुशाइख की खिदमत में हाजिर होकर बादशाह के इस इरादा से मुतला किया। सुल्तान अल मुशाइख ने कुछ जवाब नहीं दिया और वालिदा मोहतरमा के रोज़ा मुतबर्रिका की ज़ियारत को तशरीफ ले गए और कहा कि बादशाह वक्त मेरी इज़ा के दर पे है और मुझे सख्त मुसीबत और तकलीफ पहुंचाना चाहता है। अगर माह आइंदा तक जिस पर इसने मुझे इज़ा पहुंचाना मुनहसर रखा है इसका काम तमाम ना हो जाएगा तो मैं फिर कभी तुम्हारी ज़ियारत को ना आऊंगा। और ये इस राज़ो न्याज के तौर पर कहा जो हालत जिंदगी में अपनी वालिदा के साथ रखते थे। अलगर्ज वहां से लौटकर दौलत खाना पर तशरीफ लाए। आपके यार और खिदमतकार बादशाह की इस बात से निहायत परेशान थे और हर वक्त गम में घुटे रहते थे और जूं जूं महीना करीब आता जाता था अजीजों और मुखलिसों के तफर्रुकात बढ़ते जाते थे। लेकिन सुल्तान अल मुशाइख इस भरोसा पर कि मैं अपनी वालिदा मुकर्रमा से अर्ज कर आया हूँ, निहायत इत्मीनान और दिलजमी से सज्जादा किरामत पर बैठे हुए मुंतज़िर रहते थे कि पर्दाए गैब से क्या हादिस होता है। अब चांद हो गया है और लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कल चांद की पहली तारीख है। सुल्तान अल मुशाइख बादशाह वक्त की तरफ से बुलाए जाएंगे। खुदा की शान के चांद रात को नाकबत अंदेश बादशाह की जान पर आसमानी बला टूट पड़ी। खुसरो खान ने, जो सुल्तान अल मुशाइख के बदखा बादशाह का कदीम दुश्मन था, इसका सर तैगे तेज से जिस्म से जुदा कर दिया और तने बेसर महल के ऊपर से नीचे डाल दिया। सर को नेजा पर अलम किया और तमाम मखलूक पर जाहिर करने के लिए एक ऊंचे मुकाम पर लटका दिया। गर्ज के सुल्तान कुतुबुद्दीन जान से मारा गया और उसने अपनी इस गुस्ताखी का बहुत जल्द मजा चख लिया जो सुल्तान अल मुशाइख की जिनाब में की थी। शेख सादी क्या खूब फरमाते हैं, ऐ रो बहक चरा ना नशिस्ती बजाए ख्वेश, बाशेर पंजा कर दियो दीदी सजाए ख्वेश। कातिबुल हुरूफ ने एक ऐसी औरत से सुना है जिसकी सादिकुल कौली रास्तबाजी दियानत पर पूरा पूरा भरोसा किया जाता है। उसका बयान है कि मैंने ख्वाब में देखा गोया कयामत बरपा है, खल्क हैरानो मदहोश दाएं बाएं दौड़ती फिरती है और एक अजीब इस्तिराब में है। मैं भी औरों की तरह सख्त तहय्युर और मदहोशी की हालत में एक तरफ को चली जा रही थी। इसी असना में देखती हूँ कि एक शख्स हाथ में झंडा लिए खड़ा है। वो मुझसे कहता है, ये बीबी जुलेखा का झंडा है जो सुल्तान अल मुशाइख की वालिदा माजदा है, तू भी इस झंडे के नीचे चली आ। मैंने इस हजूम वोगा में इस झंडे के नीचे जगह पाई और हैरानी और सरगर्दानी से फिल जुमला इत्मीनान हुआ। कातिबे हुरूफ अर्ज करता है कि ये ख्वाब देखने वाली औरत कातिबे हुरूफ के उम्मे बुजुर्गवार सैयद अहमद किरमानी की साहिबजादी थी, जो कातिबे हुरूफ के निकाह में थी और सैयदुस सादात जनाब सैयद हुसैन की शफकत की वजह से सुल्तान अल मुशाइख की खिदमत मुबारक में पहुंचकर आपके दीनी और दुनियावी नेमतों से महजूज होती थी। सुल्तान अल मुशाइख फरमाते थे कि जमादियुल उखरा की पहली तारीख मेरी वालिदा मोहतरमा के इंतकाल का दिन था। इससे पहले शब को चांद देखा गया था। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कदम मुबारक पर सर रखकर माहे नौ की मुबारकबाद दे दी, जैसा कि मेरा कदीम दस्तूर था। उस वक्त उनकी जुबान मुबारक पर जारी हुआ, निजाम, आइंदा माह की पहली तारीख को किसके पांव पर सर रखोगे और माह नौ की किसे मुबारकबाद दोगे। आपके इस फरमाने से मुझे मालूम हो गया कि इंतकाल का जमाना करीब है। मेरा हाल मुतगय्यर हो गया और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। आखिरकार मैंने बड़ी दलेरी करके अर्ज किया कि मखदूमा, मुझे गरीब बेचारे को किसके सपुर्द करती हैं। फरमाया, इस बात का जवाब सुबह दूंगी। मैंने अर्ज किया, क्या अब क्या है जो आप जवाब नहीं देती। आपने उसका जवाब कुछ ना दिया और इसी इसना में फरमाया कि जाओ, आज रात शेख नजीबुद्दीन के मकान में सो रहो। मैं आपके फरमान के बमूजिब वहां चला गया। आखिर रात थी, हनूज सुबह नहीं हुई थी, मगर होने को थी कि एक लौंडी दौड़ती हुई आई और शताबाना लहजा में कहा, चलिए आपको मखदूमा बुलाती हैं। मैं सर से पांव तक कांप उठा और लौंडी से दरियाफ्त किया, क्या मखदूमा जिंदा तो हैं? जवाब दिया कि हाँ। जब मैं खिदमत में पहुंचा तो फरमाया, शब को तुमने एक बात दरियाफ्त की थी जिसके जवाब देने का मैंने वादा कर लिया था। अब मैं कहती हूं, जरा आगोश होश से सुनो। इजाबात फरमाया कि तुम्हारा दाहिना हाथ कौन सा है?
میں نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کیا اور عرض کیا کہ یہ ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خداوندہ میں اسے تیری سپردگی میں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جاں بحق تسلیم کر گئیں۔ میں نے خدا کا بے اندازہ شکر اپنے اوپر واجب دیکھا اور دل میں کہا کہ اگر یہ مخدومہ زر و گوہر سے بھرا ہوا ایک مکان اپنے میراث میں چھوڑتی تو میں اس درجہ خوش نہیں ہوتا جیسا کہ میں اس کلمہ سے خوش ہوا جو آپ نے اس آخری سانس میں میرے لیے چھوڑا۔ سلطان المشائخ کے دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمانے اور حاضرین کو وصیت کا بیان۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا جو سلطان المشائخ پر حالت تحیر پیدا ہوئی اور آپ کا دل مبارک نور تجلی سے منور و روشن ہو گیا اور اس نماز میں حق تعالیٰ کو سجدے کیے۔ اسی عالم تحیر میں آپ دولت خانہ پر تشریف لائے اور آہو بقا جو اس سے پیشتر تھی اب بہت کچھ غالب ہو گئی۔ حران میں کئی دفعہ آپ غائب ہوتے اور کئی دفعہ حاضر ہوتے تھے اور بار بار یہی فرماتے تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے، دوست کو دوست کا وعدہ ضرور یاد رکھنا اور اس حالت میں غرق رہنا چاہیے۔ اور اسی حال میں یہ بھی مقرر سا کر فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں؟ اگر حاضرین عرض کرتے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو فرماتے ایک دفعہ اور پڑھ لوں۔ غرض کے ہر نماز کو مقرر سیکرر ادا کرتے تھے اور جتنے دن اس حالت میں رہے انہی دو باتوں کو مقرر سیکرر فرماتے رہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں، اور یہ مصرع بھی بار بار زبان مبارک پر جاری کرتے، میرو یم میرو یم میرو یم۔ اسی اثنا میں جناب سلطان المشائخ نے اپنے تمام عزیز و اقارب اور خدمتکاروں اور ان مریدوں کو جو شہر میں موجود تھے بلایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہو، اور اپنے خادم اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر یہ شخص گھر میں سے کوئی چیز بھی بچا رکھے گا تو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے دربار میں خود ہی جواب دہی کا ذمہ دار ہوگا۔ میں حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے سب براہ خدا میں صرف کر ڈالے۔ اقبال خادم نے قبول کیا کہ میں کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑوں گا، سب سلطان المشائخ کے سر پر سے تصدق کر دوں گا، اور اس نیک نیت اور پاکیزہ خصلت نے ایسا کیا بھی، یعنی ہر چیز اس غلہ کے جس سے چند روز درویشوں کی قوت بصری ہو سکتی تھی تمام چیزیں راہ خدا میں صرف کر دی۔ چنانچہ اس کے بعد سید السادات سید حسین کاتب حروف کے بزرگوار نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ غلہ کے علاوہ جو چیز توشق خانہ میں موجود تھی سلطان المشائخ کا صدقہ مساکین و محتاجوں کو پہنچا دیا گیا۔ سلطان المشائخ اقبال کی اس حرکت سے مقدر ہوئے اور سامنے بلا کر فرمایا کہ تو نے اس مردہ ریت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اقبال نے عرض کیا کہ جز اس غلہ کے جسے ایک خلق کھا کر چند روز تک زندگی بسر کر سکتی ہے اور کوئی چیز میں نے نہیں رکھی ہے۔ فرمایا اچھا مساکین و محتاجوں کو بلاؤ۔ جب ایک کثیر التعداد مخلوق آ کر حاضر ہوئی تو فرمایا کہ انبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو اور سارا غلہ بے خوف ہو کر لوٹ لو اور تمام کوٹھوں میں جھاڑو دے دو۔ ایک ساتھ میں تمام جہان امڑ پڑا اور بات کرتے میں غلہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد جناب سلطان المشائخ کے مرض میں اور بھی شدت ہوئی اور اسی حالت میں تمام یاروں اور خدمتکاروں نے سلطان المشائخ کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا کہ مخدوم کے بعد ہم مسکینوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم لوگوں کو میرے روزہ سے اس درجہ پہنچے گا کہ خاطر خواہ قوت بصری ہو جایا کرے گی اور کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ لیکن کاتب حروف نے اس قدر اور بھی صادق القول پیروں سے سنا ہے کہ سلطان المشائخ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون شخص وظیفہ حاصل کرے گا اور تحصیل کرنے کے بعد ہمیں تقسیم کرے گا؟ فرمایا جو شخص کے اپنے حصے سے درگزرے گا۔ اسی سختی اور شدت کی حالت میں بعض یاروں اور خدمتکاروں نے کاتب حروف کے نانا مولانا شمس الدین دامغانی سے عرض کیا کہ آپ سلطان المشائخ سے دریافت کیجئے کہ سلطان المشائخ کے خطیرہ میں جو حقیقت میں خطیرۃ القدس ہے بہت سی بلند اور مکلف عمارتیں بنائی گئی ہیں اور ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق چاہتا ہے کہ سلطان المشائخ ان عمارتوں میں سے فلاں عمارت کے نیچے آرام فرمائے۔ آپ صرف اتنا دریافت کر دیجئے کہ اگر سلطان کو سفر آخرت پیش آئے تو کون سی عمارت میں دفن کریں، کیونکہ جب سلطان المشائخ
خود ہی کوئی مقام تجویز کر لیں گے تو آپ کے غلاموں کو اپنی رائے زنی پر کچھ اختیار نہ ہوگا۔ چنانچہ مولانا شمس الدین نے جناب سلطان المشائخ کی خدمت میں آپ کے یاروں کی یہ التماس پیش کی۔ فرمایا کہ مولانا، میں کسی عمارت کے نیچے سونے کے قابل نہیں ہوں، بلکہ صحرا اور کھلے میدان میں آرام کروں گا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد ایسا ہی کیا۔ اب جس مقام پر سلطان المشائخ کا روضہ متبرکہ ہے، یہ ایک جنگل اور کھلا میدان تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد سلطان محمد بن تغلق نے روضہ متبرکہ پر ایک عالیشان گنبد تیار کرایا۔ خدا تعالیٰ نے سلطان المشائخ کے لیے ایک نہایت خوبصورت و دلگیر خطیرہ ماں عالیشان اور بے نظیر عمارتوں اور فلک رفت گنبدوں کے، جن کی لطافت و صفائی کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی اور جن کی خوبصورتی کا اطراف عالم میں کسی نے نشان تک نہیں دیکھا ہے، غیب سے مرتب کرا دیا۔ اس خطیرہ متبرکہ کی تعریف میں جو حقیقت میں رشک خطیرت القدس ہے، ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں ہوں اور اس کا صحن کے دل میرا اس کا بندہ ہے۔ جب اس کے روضہ متبرکہ کی خوشگواری کا ذکر زبان پر آیا، دل سینہ میں تمام تماشا دیکھنے لب پر آ گیا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، اس کے صحن کی فضا اور روشنائی سے دل میں جو اسرار غیب پوشیدہ ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جناب سلطان المشائخ قدس سرہ رجب کی 15ویں تاریخ 655 ہجری میں شیخ شیوخ العالم کی شرف ارادت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی 20 سال کی عمر تھی۔ آپ کی ولادت 636 ہجری میں ہوئی اور انتقال 725 ہجری میں، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر 89 برس تھی۔ الغرض سلطان المشائخ نے انتقال سے 40 روز بیشتر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس زمانہ میں آپ کھانے کی بو تک نہ سونگھتے تھے اور آہو زاری اس حد تک غالب ہو گئی تھی کہ ایک ساتھ بھی چشم مبارک سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اگر تو میرا گریہ نہ دیکھے گا، تجھے اس امر کا فرق نہ معلوم ہو سکے گا کہ آنسو کون سے ہیں اور جاری پانی کیسا ہے۔ اسی اثنا میں اخی مبارک ایک دن مچھلی کا شوربہ لائے۔ مخلصوں نے اس کے پلانے میں بہت کچھ کوشش کی، لیکن کچھ سود مند نہیں ہوئی، کیونکہ جب وہ شوربہ آپ کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا تھوڑا سا مچھلی کا شوربہ ہے۔ فرمایا اسے جاری پانی میں ڈال دو۔ چنانچہ آپ نے بالکل نہیں چکھا اور فوراً واپس کر دیا۔ اسلام آباد کاتب حروف کے بزرگوار سید حسین نے عرض کیا کہ حضور، بہت روز ہو چکے ہیں کہ مختوم نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا سید، جو شخص کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہوتا ہے، وہ دنیا کا کھانا کیوں کر کھا سکتا ہے؟ اور یہ پوری حکایت شیخ رکن الدین سے ملاقات کرنے کے ذکر میں نہایت بسط و شرح کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ الحاصل اس 40 روز کی مدت میں جس طرح سلطان المشائخ کھانے کی طرف میل نہ کرتے تھے، اسی طرح بات بھی بہت کم کرتے تھے، یہاں تک کہ چہارشنبہ کے روز جو سلطان المشائخ کے انتقال کا دن تھا، آپ کی یہ کیفیت تھی کہ عین مقام صدر میں تحریر سی پڑ گئی تھی۔ ربیع الاخر کے مہینے کی 18ویں تاریخ 725 ہجری میں طلوع آفتاب کے بعد آپ رب العالمین کے جوار رحمت میں جا ملے اور مقام صدق و صفا اور خدا تعالیٰ کے دیدار تجلی میں قرار پکڑا۔ یہ ضعیف کہتا ہے، چاند ابر کے نیچے چھپ گیا اور عاشقوں کو عذاب میں ڈال گیا، اپنے رخ پر زلف کا پردہ چھوڑا اور حیرت پر حیرت بڑھائی۔ حضرت امیر خسرو سلطان المشائخ کے برسیہ میں ایک بات میں تاریخ انتقال کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔ ربیع الاخر کے مہینے کی 18ویں تاریخ تھی، جو وہ چاند ابر میں چھپا، اور جب زمانہ کا شمار کیا جاتا ہے تو 725 ہجری تھی۔ سلطان المشائخ کے جنازہ کی نماز میں شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ کے نواسے جناب شیخ الاسلام شیخ رکن الدین قدس اللہ سرہم اللہ العزیز نے امامت کی۔ نماز جنازہ کی امامت کے بعد شیخ رکن الدین کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ آج مجھے تحقیق ہوا کہ عرصہ 4 سال سے جو مجھے شہر دہلی میں رہنے کا حکم ہوا، اس سے صرف یہی مقصود تھا کہ سلطان المشائخ کی نماز جنازہ کی امامت کے شرف سے مشرف ہوں۔ الغرض ظہر کی نماز کے وقت حضرت سلطان المشائخ کو آپ ہی کے خطیرہ میں جو خلد بریں کا ایک نسخہ تھا دفن کیا۔ ایک بزرگ کہتا ہے،
گویا زمین کا جگر کھول کر اس دوست خدا کو اس میں رکھا۔ جناب سلطان المشاہ کا روزہ متبرکہ آج اکالیم عالم کا قبلہ ہے اور آپ کے روزہ کی پانتی تک خاک تریاک اعظم ہے۔ یہ ضعیف کہتا ہے تیرے دروازہ کی خاک اہل نظر کے لیے سرما ہے اور دلوں کی شفا کے لیے تریاک اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ تیرے دروازہ کی خاک کا ہر ذرہ عاشقوں کے نزدیک ایک جان بلکہ جان میں بہت بڑا بید ہے۔ ایک اور قطع، مسلمان اور ہندو اور گوبرو ترسا سب کے سب تیرے دروازے کی خاک کو سر کا تاج بناتے ہیں اور کافور و سندل کی طرح اس خاک پاک کو آنکھ میں ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔